بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ جب ابو جہل اپنی باتوں سے سب کو اکسا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی عرب میں ایسا سرما نہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالے۔ یہ باتیں سن کے عمر کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار اٹھاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں اس کو حضرت ارقم بن زید ملتے ہیں اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں چلے تو وہ عمر کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ تو ارقم کہتے ہیں آگے سے کہ ذرا اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ عمر کہتے ہیں میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب عمر یہ بات سنتے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پلٹ کے اپنی بہن کی دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب بہن آتی اور پوچھتی ہے کون ہے دروازے پہ تو عمر بہت زوردار آواز سے کہتے ہیں عمر بن خطاب آیا ہے۔ یہ سن کے ان کا بہنوئی فوراً سے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ان کی بہن آ کے دروازہ کھولتی ہیں۔ عمر پوچھتے ہیں What were you doing؟ ان کی بہن خاموش رہتی ہیں۔ دوبارہ پوچھتے ہیں تم کیا کر رہی تھی؟ تو بہن فرماتی ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ بات سن کے عمر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ زوردار تھپڑ اپنی بہن کو مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ دور جا کے گرتی ہیں۔ جب ان کے بہنوئی سعید بن زید نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ فوراً سے نکل آئے اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے۔ عمر اس پہ بھی ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ ان کو لہولہان کر دیا۔ جب بہن نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے دوبارہ عمر کو روکنے لگی۔ عمر نے اپنے تلوار کے پیچھے والے حصے سے اپنی بہن کے سر کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد ان کی بہن کو غصہ آیا اور ان کی بہن نے بولا کہ عمر تم ایک تھپڑ مارو یا ہزار، ہم دین اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ جب عمر نے اپنی بہن کا روب اور دبدبا دیکھا تو وہ خود ٹھنڈے پڑ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھنے لگی اپنی بہن سے چلو مجھے بھی کچھ بتاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا جو میں پڑھ رہی تھی وہ اسے نہیں بتایا جائے گا، سب سے پہلے غسل کر لو۔ عمر غسل کر لیتے ہیں۔ ان کی بہن سورہ تا کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، بھائی سن رہے ہوتے ہیں۔ بہن قرآن پڑھتی جاتی ہیں، بھائی سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میری جولی آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ بہن نے پوچھا عمر اب کیا ارادہ ہے؟ عمر کہتے ہیں مجھے بھی وہاں لے چلو جہاں سے تم نے اسلام کو پایا۔ عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جب وہاں پہ موجود صحابہ دروازے کے سوراخ سے دیکھتے ہیں کہ عمر آیا ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں دروازے پہ کون آیا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور عمر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول دو۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، یہ اسلام کا دشمن عمر ہے۔ حضور بہت روبدار آواز میں کہتے ہیں دروازہ کھول دو، کیونکہ ابھی رات کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ عمر کو دین اسلام میں داخل کر دے اور اسلام کو عزت دے دے۔ اور اگلے ہی دن یہ سارا ماجرا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھلتا ہے اور عمر کو دیکھتے ہیں، عمر کی گردن جھکی ہوئی، وہ آ کے عمر کی گردن کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا حال ہے عمر؟ عمر کہتے ہیں حضور اپنی بارگاہ میں ہمیں لے لیجیے اور اسلام قبول کروا دیجیے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो फ़ौरन पुकार उठते हैं अल्लाहु अकबर। सहाबा जब हुजूर को ये तकबीर कहते हुए सुनते हैं तो सारे सहाबा मिल के अल्लाहु अकबर की सदा लगाते हैं और पहाड़ों में इसकी आवाज़ें गूंज उठती हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह।